الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنهم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج جمعۃ المبارک ہے، اسلامی مہینہ ماہ ربیع الثانی 1441 ہجری کی 22 تاریخ ہے اور دسمبر 2019 کی 20 تاریخ ہے۔ گزشتہ جمعہ بلکہ گزشتہ سے پیوستہ جمعہ یعنی اس سے پہلے کے جمعے میں سورہ صافات کی یہی آیتیں پڑھی جا رہی تھیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، رمضان المبارک کے بعد شوال سے یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوا تھا اور
اب تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ سورہ صافات کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، لیکن گزشتہ جمعہ میں نے اس سلسلے کو روک کر ایک عنوان اختیار کیا تھا موقع کی مناسبت سے، جیسا کہ میری اہلیہ کا انتقال ہو گیا اور ان کی اسی روز تدفین بھی تھی، گھر پہ بھی اپنے خاندان کی بھی اور علاقے کی بھی خواتین جمع تھیں، یہاں مسجد میں بھی ہمارے رشتہ دار اور اعزاء موجود تھے، بچے بھی تھے اور نمازی بھی تھے۔ تو میں نے صبر سے متعلق کچھ آیتیں پڑھی تھیں اور اسی پر میں نے بیان کیا تھا۔ بہرحال وہ ایک موقع کی ایک ضرورت تھی، اور پھر نماز جمعہ کے بعد نماز جنازہ ہوئی، اس کے بعد تدفین ہو گئی، یہ جہاں میرے والدین کی قبر ہے وہیں پر۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرمائے، اور مجھ سمیت سب بچوں کو اور اعزاء رشتہ داروں کو، متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آج نماز جمعہ کے بعد آدھے گھنٹے 25 منٹ یا آدھے گھنٹے کی قرآن خوانی بھی میں نے رکھی ہے، جس کا اعلان اس کے بعد بھی میں آخر میں کروں گا۔ جتنا بھی پڑھنے والے پڑھ لیں، مرد بھی خواتین بھی، بس پھر فوری دعا ہو جائے گی، تو وہ میں آج اعلان ابھی کروں گا۔ تو میں نے انہی آیتوں کو دوبارہ پڑھا ہے جو سورہ صافات کی آیتیں ہیں۔ سورہ صافات سورہ یاسین کے بعد ہے اور 23ویں سپارے میں ہے، اور جس کا بنیادی مضمون جو تھا وہ یہ چل رہا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ عقیدہ صحیح اور بالکل درست شکل میں اور حقیقت کے اوپر مبنی، یہ صرف اور صرف اسلام میں یہ عقیدہ ہے۔ اسلام سے ہٹ کے کسی دین، کسی مذہب اور کسی بھی شریعت میں یہ چیز داخل نہیں ہے، اور اسلام سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والتحیہ ہی مراد نہیں ہے، جیسا کہ ہم اور آپ امت میں شامل ہیں، امت اجابت میں شامل ہیں، لیکن اسلام سے مراد ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لگا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبی اور پیغمبر اسلام ہی کی دعوت دیتے آئے ہیں، تبلیغ کرتے آئے ہیں۔ وہ ایک تفصیل ہے، یہ نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ کا مذہب کچھ اور تھا، حضرت نوح کا کچھ اور تھا۔ یہ وضاحت اسی وقت ذہن میں آئی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ
اسلام اور مسلمان یہ کوئی نیا لفظ نہیں ہے۔ ایک تو اس لیے بھی کہ قرآن کریم کی آیت جو اللہ کا کلام ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ دین کتنا قدیم ہے۔ فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی سب سے معتبر دین ہے، یعنی بنانے والے بھی اللہ تعالیٰ اور اللہ نے اسے پسند بھی کیا۔ فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بنایا بھی اللہ نے اور پسند بھی فرمایا۔ دین اسلام سے ہٹ کے ایک رتی برابر بھی اگر کوئی اسلام سے ہٹ کے مذہب ہو تو وہ نہ حضرت آدم کا تھا، نہ حضرت موسیٰ کا تھا، نہ حضرت ابراہیم کا تھا، کسی نبی اور پیغمبر کا نہیں تھا، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں تھا۔ دین اسلام ایک خط مستقیم ہے۔ اگر آپ ایک لکیر کھینچیں، لمبی نہیں، تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ لکیر ٹیڑھی ہے یا سیدھی ہے۔ جس طرح ایک لکیر سیدھی ہوتی ہے، اسی طریقے سے دین اسلام خط مستقیم کے اوپر ہے، ذرا سا بھی ادھر باہر نہیں، نہ اس طرف نہ اس طرف۔ اور جنہوں نے اس سے باہر کر لیا، چاہے دائیں طرف چاہے بائیں طرف، بس وہ دین نہیں ہے، یعنی دین اسلام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اہل ایمان سے ایک مطالبہ کہی ہے، یا اللہ نے اہل ایمان کو توجہ دلائی ہے، حکم بھی ہے توجہ بھی ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ عدو مضل مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ آپ ایمانداری سے بتائیے کہ اگر ہم جیسے لوگ، ہماری خواتین جن کو لوگوں نے سمجھا ہے کہ یہ بے وقوف طبقہ ہے، اسلام نے ایسا کوئی تصور نہیں دیا۔ عورت کا بھی ایک مقام ہے، اس کو اللہ نے عقل سے، فہم سے، شعور سے، تہذیب سے نوازا ہے۔ تو یہ اسلام پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ صاحب عورت کا مقام گھٹا دیا اسلام نے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن بہرحال جو طاقت مرد کے اندر ہے وہ عورت میں نہیں ہے، جو بے تکلفی مرد کے اندر ہے وہ عورت میں نہیں ہے، جو ہنر مردوں کا ہے وہ عورتوں کا نہیں ہے، بچے پالنے کی صلاحیت جو اللہ نے عورت کو دی ہے مرد میں نہیں ہے۔ لیکن بہرحال مرد عورت دونوں کے دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے بنائے ہیں، مسلم غیر مسلم سب۔ بعضی مثالیں جو ہیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ رات کے 12، 1 بجے، 1:30 بجے ایک لڑکا 15-20 سال کا
وہ گھر سے نکل کے چلا جاتا ہے اندھیرے میں، یہاں جانا ہو وہاں جانا ہو، لیکن ایک عورت، ایک خاتون، ایک بچی یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ رات کو 2 بجے وہ گھر سے نکلے۔ یہ اگرچہ مشرقی عورت کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ گھر سے نہیں نکلتی، اس لیے نہیں کہ کوئی قانون ہے ملک کا کہ تم باہر نہ نکلو، اکیلی نہیں نکل سکتی، کوئی ساتھ میں ہو، مرد ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، والد ہو، ان کے ساتھ نکل جائیں گے۔ اکثر ایسا نہیں ہوا کہ ہسپتالوں میں مریض کو لے گئے تو وہ عورت بھی ساتھ جا رہی ہے، 3 بج رہے، لیکن اکیلی عورت نہیں جاتی۔ یہ عورت سے پوچھا جائے کہ تم 1 بجے 3 بجے باہر نکلنے کو کیوں نہیں تیار؟ وہ کہتی ہے کہ میں عورت ذات ہوں، کوئی مجھے پکڑ لے، کوئی میرے ساتھ بدتمیزی کرے، کوئی چھیڑے۔ مرد یہ نہیں کہتا کہ جی میں مرد ہوں، کوئی مجھے چھیڑے گا یا کوئی مجھے ساتھ یہ کرے۔ تو یہ اسلام نے تو منع نہیں کیا کہ عورت 3 بجے رات کو گھر سے نہ نکلے، لیکن عورت میں یہ فطرت میں داخل ہے کہ وہ اکیلی نکلتے ہوئے ڈرتی ہے۔ اور یہی نہیں کہ ہمارے پاکستان میں یا مشرقی تہذیب میں، بلکہ یورپ میں بھی، افریقہ میں بھی کرسچن مذہب ہے، لیکن وہاں کی عورت بھی اکیلی نہیں نکلے گی، کیونکہ عورت چاہے افریقہ کی ہو، چائنا کی ہو، جاپان کی ہو، سعودی عرب کی ہو، سعودی تو خیر نکل جاتا ہے، عرب کی ہو، پاکستان کی ہو، ہندوستان کی ہو، بنگلہ دیش کی ہو، کہیں کی بھی عورت، فطرت اللہ نے جو اس کی رکھی ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ عورت، اس میں ڈر ہے، خوف ہے۔ جو مقابلہ مرد کر لیتا ہے وہ عورت کر نہیں سکتی۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مذہب دین اسلام کو بنایا بھی اور پسند بھی کیا۔ تو فرمایا کہ یہ صلاحیتیں اللہ نے جو مرد میں رکھی ہیں وہ عورتوں میں نہیں ہیں، عورتوں میں جو رکھی ہیں وہ مرد میں نہیں ہیں۔ اور اس کا نام ترقی نہیں ہے کہ کوئی کہے جی جو کام مرد کرتے تھے ہم عورتیں بھی کر رہی ہیں۔ مرد گئے کہ جو عورتوں کے کام تھے وہ ہم کر رہے ہیں۔ جب مردوں کے کام عورتیں کرنے پر آ جائیں، عورت کا کام مرد کرنے پر آ جائیں، میں عرض کر رہا ہوں، میں بحث نہیں کر رہا، آپ دیکھیے گا کہیں نہ کہیں خرابی آپ کو خود نظر آ جائے گی۔ ہمیں دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، جس کا کام اسی کو ساجھے۔ تو بات تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام، دین اسلام سب مراد ہے، حضرت آدم سے لگا کے حضور تک، اور یہ سب کے سب اسلام اور مسلمان۔ میں نے آیت پڑھی تھی، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے، کامل، مکمل۔ بات یہاں سے چلی گئی دوسری طرف کہ عورت جیسی مخلوق کے جس کو ہم اور آپ سمجھ لیتے ہیں کہ میں زیادہ عقل مند ہوں، یہ تو بے وقوف ہے۔
اگر آپ اپنے گھر میں موجود ہوں، بیٹا گھر میں ہو، جو بھی ہو، تو ایک عورت جیسی مخلوق بھی کیا یہ کہے گی کہ آپ گھر میں پورے داخل ہو جائیں؟ اگر وہ اول تو کہے گی نہیں، اور اگر کہے گی تو آپ کہیں گے آ تو گیا گھر میں ہی تو ہوں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی فرما دیا کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ؟ یہ اس پہ میں نے یہ بات کہی تھی۔ ایک نابالغ بچہ بھی جانتا ہے کہ بھئی گھر میں باپ آ گیا، بھائی آ گیا، والدہ آ گئی، اور بھی جو، تو اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسجد میں آپ آ گئے، اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مسجد میں آ جائیں۔ میں جب تقریر شروع کرتا ہوں تو 2-3 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی کے دن ہے بڑے اور کبھی کے رات بڑی۔ وہ آنکھیں بھی ابھی موجود ہیں اس وقت بھی کہ جب میرے والد آتے تھے 1:10 پہ، تو یہ پورا کمرہ، ہال، یہ برآمدہ آگے تک بھرا ہوا ہوتا تھا۔ ابھی تقریر شروع نہیں ہوئی، تو بہرحال حالات کے تھپیڑوں نے کہاں کا کہاں پہنچا دیا، مسلمانوں کو، ہمارے دوستوں کو، خود ہمیں بہت فرق آ گیا۔ میرے جی میں یہ آتی تو ہے کہ میں کہوں بھئی آگے آ جائیں، ایک وہاں بیٹھے ایک وہاں بیٹھے، لیکن میری عادت نہیں ہے اور میں اسے پسند بھی نہیں کرتا۔ نعت خواں بیٹھتے نعتیں پڑھنے، ایسے یوں آ جائیں جی آ گیا، بھئی کیوں آ جائیں؟ بلا وجہ اچھا خاصا ایک شخص بیٹھا ہے، اسے کھڑا کر دیا، آگے آ جائیں گے۔ بھئی تم نعت پڑھو گے، تمہارا کام پڑھنے کا ہے، ان کا سننے کا ہے، آگے کیوں آ جائے؟ مجھے یہ طرز پسند نہیں ہے، چاہے نعت پڑھنے والے کریں، چاہے تقریر کرنے والے کریں، چاہے تبلیغ کرنے والے کریں، بس مجھے نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ غلط کرتے ہیں، میری طبیعت نہیں ہے۔ کسی جو جہاں بیٹھا ہے، ہمیں یہاں کوئی گلدستہ نہیں سجانا کہ جی جگہ، فوٹو سیشن نہیں ہو رہا ہے کہ یہ جگہ خالی ہے۔ ویسے ہی میں نے عرض کر دیا کہ کبھی پوری دنیا میں نے کبھی نہیں درخواست کی بھئی آپ لوگ قریب قریب آ جائیں، کیوں آ جائیں؟ بیٹھا رہنے دو جو جہاں بیٹھا ہے۔ میں منگل کے دن یہاں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پڑھتا ہوں۔ ایک ملفوظ، اور وہ بڑی قیمتی چیز ہے اس زمانے میں، عصر کی نماز کے فوراً بعد مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کی کتاب لاتا ہوں، یہی میز رکھی ہے، اسی کرسی پہ بیٹھ کے میں بیان کرتا ہوں۔ 8، 10، 9، 10، 11 اتنے لوگ بیٹھتے ہیں، نمازی چلے بھی جاتے ہیں، کوئی ادھر بیٹھے کوئی ادھر بیٹھے۔ میں تو نہیں بلاتا کسی کو بھئی ادھر آ جائیں ادھر آ جائیں، بلکہ میرے دوستوں اور بزرگوں، جمعے کی حاضری کا ثواب آپ کا میٹر آن ہو چکا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ یار مولوی صاحب وقت ضائع کر رہے ہیں۔ جو گھروں میں بیٹھے ہیں، جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں، جو ہوٹلوں پہ بیٹھے ہیں، جو باغوں میں ادھر ادھر پھر رہے ہیں، بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ ان لوگوں کا مقام بہت اونچا اور بلند ہے ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جو مسجد میں آ کے بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی اپنا قرب عطا فرما دے۔ آپ کا اجر شروع ہو گیا اس لیے کہ آپ مسجد میں آ تو گئے، بیٹھ تو گئے۔
تو اس دین کا مزاج سمجھنا، اس کی کوئی کلاس نہیں ہے۔ کوئی کہے جی میں نے انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لیا ہے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ دین اسلام کا مزاج کیا ہے۔ یہ تو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو، ان سے ملو، تب پتہ چلے گا۔ دین اسلام کا مزاج سب سے پہلا مزاج یہ ہے، اور میں نہیں کہہ رہا، غالباً مولانا جلال الدین رومی کا یہ کہنا ہے، اور مولانا جلال الدین رومی کا مقام پہلے سمجھ لیں۔ اس زمانے میں بھی ٹی وی ٹاک شوز میں جب کسی کو بلاتے ہیں تو پہلے اس کا تعارف کراتے ہیں، یہ اتنے بڑے بیرسٹر ہیں، یہ قانون داں ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ مذہبی وہ ہیں، گویا ہاں شخصیت ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جی فلاں صاحب آپ کے سامنے ہم نے انہیں دعوت دی ہے، وہ آئے۔ تو میں مولانا جلال الدین رومی کا کلام سنا دوں اور ان کا مقام نہ بتاؤں کہ ان کا درجہ تھا کیا، مقام کیا تھا؟ ان کا درجہ اور مقام یہ تھا کہ فرمایا کہ جب ان کے اوپر اسرار منکشف ہو گئے اور ولایت کا ان کو اندازہ اللہ نے کرا دیا، تو انہوں نے اتنی کتابیں لکھنے کے بعد، یہ چیز بعد میں ملی، کتابیں پہلے لکھ لی، یہ روحانی دولت بعد میں ملی، اور جب ملی تو وہ اس طرح فرمایا کہ جملہ اوراق و کتب در نار کن، جملہ اوراق و کتب در نار کن، سینہ را از نور حق گلزار کن۔ فرمایا کہ بھائی جب سے مجھے اللہ کی اس روحانیت کا مزہ حاصل ہوا ہے حضرت شمس تبریز کی بدولت، تو پھر ان کا مزاج بن گیا، بھائی اب تو جی چاہتا ہے کتابوں کو آگ لگا دو۔ یہ جی چاہتا ہے، لگائی نہیں انہوں نے، کل کو آپ بھی کہیں لگا دیں۔ کتاب ہے، کاغذ قابل احترام ہے، چاہے انگریزی لکھی بھی ہو۔ یہ جی چاہتا ہے کہ اب جو لکھ دیا اسے جلا دو اور آگے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ اب یہ جی چاہتا ہے کہ بس اپنا دل اللہ کی یاد میں لگا لو، بس وہاں سے لو لگا لو، وہیں سے سب کچھ اترے گا۔ تو یہ مقام تھا۔ تو مولانا جلال الدین رومی نے اسلام کا مزاج کیسے بتایا، کیسے سمجھایا؟ میں ابھی تک اپنے مضمون پہ نہیں آیا ہوں، یہ بات آ گئی تو میں اس پر تفصیل سے بیان کر رہا ہوں کہ اسلام سے مراد یہ نہیں ہے کہ جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت، یہ ہے جی مسلمان، یہ ہے اسلام، نہیں۔ اگر یہ وضاحت نہ ہو تو لوگ سمجھیں گے کہ حضرت موسیٰ پتہ نہیں کون تھے، حضرت ابراہیم ہمیں نہیں پتہ کون تھے، ان کا کیا مذہب تھا، نعوذ باللہ۔ تو اس لیے میں یہ بات سمجھا، حضرت آدم سے لگا کے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک دین اسلام ہی چلا آ رہا۔ اور پھر میں نے یہ بھی عرض کیا کہ اللہ کو یہ پسند ہے، یہ قدیم دین ہے۔ اب اس دین کا مزاج سمجھ لیجئے، مزاج کیا ہے؟ فرمایا کہ ہر کے خواہد گو بے آؤ، ہر کے خواہد گو بے رو،
دروازے کھلے ہوئے، 3 ادھر سامنے، 3 یہ چھوٹا بھی کھلتا ہے، وہاں سے بھی لوگ آ رہے ہیں۔ دروازے 4 ہوں یا 10 ہوں یا 2 ہوں، مسجد کے دروازے کھلے ہوئے، کھلنے کے وقت لوگ یہ چاہتے ہیں ہر وقت کھلے رہے، تو اپنا گھر کھول لو، کنڈی نہ لگاؤ اپنے گھر کی، اس لیے کہ گھر میں وہ کوئی گھس جائے، کوئی ڈاکہ ڈال دے۔ تو مسجد میں کوئی خطرے نہیں ہے کہ اگر مسجد کھلی رہے اس میں خرابیاں ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں مسجدوں کو بند کرنا خلاف شریعت ہے، بہرحال غلط سمجھتے ہیں۔ کبھی مسجدیں کھلی رہتی تھیں، آج مسجدوں کا بند کرنا ضروری ہے، لیکن جب مسجد کھلی ہوئی ہے، اذان ہوئی، مسجد کے دروازے کھل گئے، ادھر والے ادھر سے آ رہے ہیں، ادھر والے ادھر سے، یہاں سے، سامنے سے، ادھر سے، جو ادھر سے آ رہے ہیں وہ ادھر سے۔ جب دروازے کھل گئے، مولانا جلال الدین رومی فرما رہے ہیں کہ دین اسلام اور مذہب اسلام اور مسجد اور اللہ والے بزرگ یہ بھی شامل ہیں اس میں، اور قرآن کریم بھی شامل ہے، اور اس میں احادیث مبارکہ، حدیث کی 6 کتابیں بھی شامل ہیں، کیونکہ احادیث فرمان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سب کا مزاج بتایا ہے کہ وہ کیا ہے۔ فرمایا کہ ہر کے خواہد گو بے آؤ، ہر کے خواہد گو بے رو، ہر کے خواہد گو بے آؤ، ہر کے خواہد گو بے رو، حاجب و درماں دری در۔ فرمایا کہ یہاں پر دروازوں پہ کوئی چوکیدار نہیں بیٹھے روکنے والے، کوئی دربان نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، پردے نہیں پڑے ہوئے، مشینیں بھی نہیں لگی ہوئی، جس کا جی چاہے آ جاؤ، کوئی تمہیں روکے گا نہیں آنے سے، اور اگر اٹھ کے جا رہے ہو تو کوئی تمہیں روکے گا نہیں، بھائی کیوں جا رہے ہو، تمہاری مرضی۔ اس سے بڑی کوئی بے نیازی ہو سکتی ہے؟ یہ بے نیازی کی شان اللہ نے بعضوں کو دی ہے، لیکن اصل میں جو بے نیازی کی شان ہے اور ذات ہے وہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ تو آپ آ گئے اللہ کے گھر میں، سبحان اللہ، اٹھ کے جا رہے ہیں تو اللہ میاں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ والے بزرگ کی خدمت میں آپ آ گئے، آپ کا فائدہ، اور اگر آپ جا رہے ہیں آپ کی مرضی۔ یہ نہیں ہے کہ بزرگ جو ہیں اللہ والے، وہ بزرگ ہی نہیں ہے جو لوگوں کے آنے جانے پر نظر رکھے کہ جی کون آیا اور کون نہیں آیا، یہ بزرگی کے خلاف ہے، بے نیاز ہے۔ فرمایا کہ ہر کے خواہد گو بے آؤ، ہر کے خواہد گو بے رو، اور دارو گیرو حاجب و درباں دری درگاہ نیز۔ جس طرح مسجد میں آنے اور جانے پر کوئی نظر نہیں ہے، کسی اللہ والے سے ملنے آؤ تب جاؤ، تب کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اسی طرح جب دین کی بات سنانے لگو تو ضرورت نہیں ہے کہ ادھر آ جاؤ جی، آگے آگے آ جاؤ، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ منگل کے دن میں ملفوظات پڑھتا ہوں، مائک موجود ہے، میں بغیر مائک کے پڑھتا ہوں، اس لیے کہ یہ بات مجھے پسند نہیں ہے کہ میں مائک پہ بیان کروں۔ بھائی جمعے کے دن تو لوگ آ رہے ہیں، مستقل آ رہے ہیں، عصر کی نماز کے بعد کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی وہاں بیٹھا ہے، مائک پہ میں اگر بیان کروں منگل کی نشست، تو ایک شخص وہاں بیٹھا سن رہا ہے، ایک وہاں سن رہا ہے، 4 6 ادھر بیٹھے،
یہ مجھے پسند نہیں ہے، اس لیے کہ دین کا ادب یہ ہے کہ آپ خود اپنے اندر ایک شوق پیدا کریں اور سننے کے لیے آئیں۔ دین محتاج نہیں ہے کہ نہیں جی بیٹھے رہو ہم تم تک پہنچا دیں گے، یہ کوریئر سروس نہیں ہے کہ جی آپ رہیں گھر پہ ہم پہنچا رہے ہیں۔ اگر دین کی طلب ہے تو آؤ، آواز نہیں آ رہی تو آگے آؤ، بغیر مائک کے ہے تو آگے آؤ، پتہ چلے اللہ میاں بھی دیکھیں گے کہ ہاں بھائی میری دین کی بات سننے وہاں سے آیا ہے۔ چل منگل کے دن میں مائک نہیں لگاتا، بعضوں نے کہا کہ مائک لگا لیں سب تک آؤ، میں نے کہا نہیں، مجھے شوق نہیں ہے سب تک آوازیں پہنچانے کا، خود اٹھ کے آئے۔ اتنے سارے چلے جاتے تو کوئی میں بیان کرنا چھوڑ دوں کہ جی نمازی تو چلے گئے، غلط ہے۔ اسلام کا مزاج سمجھو، تبلیغ بھی سر آنکھوں پر، جہاد بھی سر آنکھوں پر، جمعے کی خطابت بھی سر آنکھوں پر، سب کچھ، لیکن اسلام کو ثانوی درجہ مت دو۔ لوگوں کو گھیرو نہیں اور لوگوں کو گھورو نہیں کہ جی کیوں جا رہا ہے، کیوں نہیں ٹھہرا، ہمارے حضرت آئے ہوئے، بھئی تمہارے حضرت ہوں گے اس کے تو نہیں ہے۔ خیر، بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا کام دین کو پیش کرنا ہے بس۔ تو جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اسلام سب سے زیادہ پسندیدہ دین ہے اللہ کا، تو یہی میں اصل میں بتا رہا تھا کہ مسلمان سے مراد ہم بھی ہیں اور وہ بھی ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیوں فرمایا کہ اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ اسلام نہیں ہے جو ہم بیٹھے ہیں، اور کون سی چیز رہ گئی؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہماری حالت کو دیکھ کے، اور یہ بھی آج نہیں، 1400 سال سے زیادہ ہو گئے جب یہ آیت قرآن کی اتری ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ہو تو تم مسلمان، ہو تو تم مسلمان کے گھرانے میں، لیکن اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ مرد ہو مسلمان ہو، داڑھی رکھنا سنت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب کے لیے ہے۔ کوئی چین کا رہنے والا ہو، کوئی افریقہ کا ہو، کوئی عرب کا ہو، کوئی ایشیا کا ہو، علاقائی سطح پر اگر آپ لے لیں، کوئی سندھی ہو، کوئی بلوچی ہو، کوئی پنجابی ہو، کوئی پٹھان ہو، یا اردو اسپیکنگ مہاجر، سب اگر آپ مسلمان ہیں، مرد ہیں، تو داڑھی رکھنا ہر زبان بولنے والے کے لیے، داڑھی رکھنا مسلمان مرد کے لیے لازم ہے، ضروری ہے، سنت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب کسی نے بہت لمبی داڑھی رکھی، بالکل ہی ادھر کو اڑ رہی ہے ادھر کو اڑ رہی ہے، تو اب آپ پوچھئے اور دیکھیے اگر کتابوں میں کیا لکھا ہے، کیا داڑھی اتنی لمبی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ نہیں تھی۔ کوئی اتنی سی رکھ لے، داڑھی نام اس کا نہیں ہے کہ جی میں نے اپنے گالوں پہ بال چھوڑ دیے، 4 دن شیو نہ کریں اس کا نام داڑھی ہے کیا؟ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں نے جو رنگ بھر دیے ہیں اسلام کے نام پر، داڑھی ہے تب اس میں چند بہت سی چیزیں شامل کر دیں، کچھ گھٹا دی، کچھ شامل کر دیں،
پردہ ہے عورتوں کا، اس میں کچھ شامل کر دیا، کچھ گھٹا دیا۔ خود میں اپنے کو بھی کہتا ہوں، یہ آیت میرے لیے بھی ہے، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ فقہا نے لکھا ہے، فقہا کون ہے؟ امام ابو حنیفہ اور یہ سارے امام جتنے بھی ہیں۔ فقہا جمع ہے فقیہ کی، میں فقیہ نہیں ہوں، میں نے کچھ کتابیں پڑھی ہیں، مدرسے کی سند ہے، بس مجھے مولوی کہہ لیں، لوگ مولانا کہتے ہیں۔ میں مفتی بھی نہیں ہوں، لیکن بہت سے علماء ہیں مفتی ہیں، ہمارے مدرسے میں مفتی کا کورس کرایا جاتا ہے، 2 سال ہر مدرسے میں مفتی بنائے جا رہے ہیں۔ مولوی اور عالم سے بڑا رتبہ ہے مفتی کا۔ جو مفتی ہوگا حقیقت میں، ویسے ہی نہیں کہ جی میں مفتی صاحب کا بیٹا ہوں تو میں بھی مفتی ہوں، وہ عالم بھی ہوگا، قرآن کا حافظ بھی ہوگا، اور صاحب حدیث بھی پڑھے گا، سب کو۔ فقیہ مفتی یہ ہر ایک کا مقام نہیں ہے۔ مفتی کا کورس اور ہے، جس نے فقہ کا مسئلہ اچھی طرح سے پڑھا۔ فقیہ کہتے ہیں جنہوں نے قرآن اور حدیث اور ان سب کی چیزوں کے اندر انہوں نے دین کو سمجھا ہے، دین کے احکام کو سمجھا ہے، وہ فقیہ ہے۔ فقہا اس کی جمع ہے، اور فقیہ کا درجہ مولوی اور مولانا سے بڑا ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہر مولوی فقیہ نہیں ہے۔ فقیہ اس شخصیت کو، عالم کو کہا جاتا ہے کہ جس نے فقہی مسائل پر جسے عبور ہے۔ تو فقہا نے بہت سی باتیں لکھی ہیں، مثلاً آپ حیران ہوں گے، آپ کہیں گے ہم نے تو کہیں لکھی نہیں دیکھی، ہم نے تو BA فائنل کر لیا اسلامک اسٹڈیز میں، ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں۔ فقہا نے اتنی سی باتوں کے اوپر بھی آپ کو دین کا سکھایا ہے۔ مثلا آپ کسی کے گھر پہ جائیں، پہلے دستک دیتے تھے ہاتھ سے، انگوٹھی سے، ہاتھ زور سے، اس نے جی کون، بعض اوقات پوچھا بھی نہیں، دروازہ کھول دیا۔ اب گھنٹی بجاؤ اور یہ کرو، وقت کے ساتھ چیزیں بدل گئی۔ لیکن فقہا نے لکھا ہے کہ یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا، جب کسی کے گھر جاؤ، غیر ہو یا اپنے ہو، اپنا بھائی ہو یا اپنی بہن کا گھر ہو، اپنی بیٹی کا گھر ہو، یہ وضاحت تو میں کر رہا ہوں، لیکن ایک بنیادی مسئلہ فقہا نے لکھا ہے کہ جب کسی کے گھر جاؤ، دستک دو، گھنٹی بجاؤ، تو فرمایا کہ دروازے سے یا ادھر کھڑے ہو جاؤ یا ادھر کھڑے ہو جاؤ۔ کتنے لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ اور فقیہ، جو بات فقیہ اور فقہا کہتے ہیں، یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے سے ہٹ کے کہہ رہے ہیں۔ جب کسی کے گھر پر جاؤ، دستک دو، کھٹکھٹاؤ، تو ابھی تو دروازہ کھلا نہیں، ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ۔ اب دروازہ کھلے گا، وہ باہر آئے گا، ہاں بھئی کون صاحب ہے؟ بس آپ نے پوچھا بھئی فلاں سے ملنے آیا ہوں، اور جان پہچان ہوگی تو کہے گا بھئی آئیے آئیے جلدی آئیے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے لوگ ہیں مجھ سمیت جو اس پر عمل کرتے ہوں۔ یہ سنت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
دروازے پہ کھٹکھٹاؤ، ادھر ہو جاؤ۔ کیوں؟ فقہا نے لکھا ہے کہ دروازہ کھولنے والا جیسے ہی دروازہ کھولے گا، پتہ نہیں اس کی خواہ، اس کی بیٹی، اس کی بہو، گھر کی عورتیں ہیں کس حال میں پھر رہی ہیں۔ گھر میں برقع تو اوڑا نہیں جاتا، وہ برقع نشین عورتیں ہیں۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، اسے تو کھولنا تھا، آپ کھڑے ہو گئے فلم دیکھنے کے لیے۔ آپ کی نظر میں اس کی بیٹی آ گئی، اس کی بہو آ گئی، یا مثلاً مرد بھی ہے تو پتہ نہیں کس حلیے میں پھر رہا ہے۔ آپ بتائیے، بس نماز پڑھ لی کافی ہے، عمرے کر لی ہے، ہو گئی نجات۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو نجات عطا فرما دے۔ لیکن اگر ان باتوں پہ پکڑ ہو گئی تو ڈھونڈتے پھریں گے کہ جی یہ تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا ہمیں۔ اس کے گھر کا راز آپ کو پتہ چل گیا، فرمایا کہ آپ کھٹکھٹا کے ادھر ہو جائیں یا ادھر ہو جائیں۔ یہ اور سنیے، میں آج آیتوں پہ نہیں آیا، بس میں حالانکہ پڑھ کے آیا ہوں، مطالعہ کر کے آیا ہوں، لیکن اگلا جمعہ بھی تو آئے گا۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کہیں پر یتیم بچہ پھر رہا، نابالغ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یتیم کون ہے؟ یا تو جس کے دونوں ماں باپ مر گئے بالغ ہونے سے پہلے، یا والد کا انتقال ہو گیا ماں ہے، یا ماں کا انتقال ہو گیا باپ ہے۔ نابالغ بچے یہ یتیم کہلاتے ہیں۔ اور اگر نابالغ نہ کہا جائے تو پھر تو سارے یتیم ہیں۔ حضرت آدم کے انتقال کے بعد ہم سارے کے سارے یتیم ہیں۔ لیکن جو بڑی اولادیں ہیں عام طور پہ انہیں یتیم نہیں سمجھا جاتا، بھئی یہ سمجھدار ہے، بڑا ہے، شادی شدہ ہے، لڑکا ہو یا لڑکی۔ فرمایا فقہا نے لکھا ہے کہ اگر یتیم بچہ تمہیں پتہ ہے کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا یا اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا، سبحان اللہ، میں نے اپنے والد سے اسی جگہ سنا تھا، فرمایا اگر یہ پتہ ہو کہ اس بچے کا باپ نہیں ہے، اپنے بچے کو گلے نہ لگانا، اپنے بچے کو۔ فرمایا کہ جس وقت تم اپنے بچے کو گلے لگاؤ گے، یتیم بچے کا دل ٹوٹ جائے گا کہ کاش میرا باپ ہوتا، وہ مجھے گلے لگاتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نمازیں بھی قبول، روزے بھی قبول، یہ فقہا نے یہ باتیں لکھی۔ دین اس کا نام ہے۔ ہمیں اور آپ کو قدم قدم پہ بتایا ہے کہ اب تمہارا کام کیا ہے، اب تم کیسے چلو۔ فرمایا کہ یتیم بچے کی دل آزاری نہ ہو، وہ یہ سوچے گا کہ کاش میری ماں ہوتی، وہ مجھے گلے لگاتی، وہ مجھے گود میں بٹھاتی۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ فقہا کی جو جماعت ہے وہ کس طریقے پہ ان چیزوں پہ نظر رکھتی ہے۔ بچے کی مثال میں نے دے دی، دروازے پہ کھٹکھٹانے کی مثال فقہا نے لکھا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، بڑی تفصیل ہے۔ فقہا نے لکھا ہے شریعت میں بھی یہ چیز شامل ہے کہ خلوت ہے، آپ اپنے کمرے میں اکیلے، لیکن فرمایا کہ اپنے جسم اور بدن کو وہ حصے کے جو چھپانے کے ہیں، آپ آئینے میں اس کو نہ دیکھیں۔ آپ کہیں گے میرا جسم ہے، میں اکیلا ہوں، آئینے میں دیکھنا مکروہ تو بہت کم درجے کا لفظ ہے، حرام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اہل تقوی حضرات ہیں، جو اگرچہ آٹے میں نمک کے برابر رہ گئے ہیں،
اہل تقوی حضرات وہ اپنے گھروں میں ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر جالی کا پردہ سا لٹکاتے ہیں۔ ایک تو ویسے بھی آئینہ جو ہے یہ اصل میں اسباب تکبر میں سے ہے۔ آئینے میں دیکھ کے ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ واقعی میں تو بڑا حسین ہوں۔ میرے والد مولانا جلال الدین رومی کی حکایت سناتے تھے کہ ایک کالا حبشی، بالکل توے کی طرح رنگت کالے، اور کالی رنگت اللہ کی بنائی ہوئی، ظاہر ہے کہ یہ کوئی عیب نہیں۔ ایک کالا حبشی، مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ چلا جا رہا تھا، آئینہ مل گیا راستے میں، تو اس نے اٹھا کے دیکھا۔ اب جو دیکھا تو اپنی شکل، اپنا رنگ نظر آیا، تو کالا رنگ اسے اچھا نہیں لگا، تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ کمبخت تو اتنا خراب تھا تبھی تو کسی نے راستے میں پھینک رکھا ہے، یعنی میں بہت حسین ہوں، تو اتنا خراب ہے۔ حالانکہ چہرہ تو اپنا ہی نظر آیا تھا، اپنی ہی رنگت نظر آئی تھی۔ انسانی فطرت یہ ہے کہ جب وہ آئینے میں دیکھتا ہے، انسان مسلمان نہیں، جب وہ دیکھتا ہے تو اس میں اپنے آپ ایک غرور اور تکبر اور خود پسندی پیدا ہوتی ہے۔ میں تو بڑا اچھا ہوں، میں تو بڑا حسین ہوں۔ اسی لیے قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی موقع کے اوپر ہمیں اور آپ کو دعا بتائی ہے۔ یہ شان تھی ہمارے نبی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا کہ جب تم آئینہ دیکھو، مراد یہ ہے کہ اہل ایمان، اس لیے کہ اہل ایمان کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے، غیر مسلم کو تعلیم دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ غیر مسلم اگر منکسر المزاج ہو جائے لیکن اسلام قبول نہ کرے تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ مغرور تو پکڑے جائیں گے، یہ چھوٹ جائے گا کیونکہ منکسر المزاج ہے؟ اللہ یہ کہیں گے ہوگا منکسر المزاج، اسلام میں تو داخل ہوا نہیں۔ اہل ایمان کو آئینہ دیکھنے کے وقت میں تعلیم دے دی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کیا دی ہے؟ فرمایا کہ اللہم حسن خلقی کما احسنت خلقی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، میں آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ رہا ہوں اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے، بڑا حسین ہوں۔ فرمایا کہ چہرہ دیکھتے وقت آئینے میں یہ دعا پڑھ لیا کرو، اے اللہ، جس طرح آپ نے میرے چہرے کو اور جسم اور میرے قد و قامت کو حسین و جمیل بنایا ہے، اے اللہ ایسے ہی میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا۔ اس لیے کہ صورتیں سب کو اپنی اپنی اچھی لگتی ہے، سیرت کی طرف توجہ نہیں ہے۔ میرے والد شعر پڑھا کرتے تھے، فرمایا کہ حسن سیرت سے ہے مردان دلاور ممتاز، حسن سیرت سے ہے مردان دلاور ممتاز، ورنہ صورت میں تو کچھ کم نہیں شہباز سے چیل۔ چیل اور شہباز ایک ہی شکل کے، شہباز کا سب ذکر کرتے، چیل کا کوئی بھی ذکر نہیں کرتا۔ حضرت مولانا اسفندیار صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتقال ہو گیا، وہ ہمارے والد کا ذکر کر رہے تھے کہ مولانا احتشام الحق تھانوی نے ایک دفعہ یہ واقعہ سنایا کہ ایک علاقہ ہے یہاں سوسائٹی میں، اس کا نام ہو گیا چیل کوٹھی۔ ہم بھی کہتے تھے بھائی کہاں، وہ جو چیل کوٹھی ہے، چیل کوٹھی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے تایا بھی وہیں رہتے تھے، مولانا عزیز الحق صاحب۔ چیل کوٹھی
یہ بات مجھے بھی نہیں معلوم تھی، وہ تبشیر میرا بیٹا ساتھ تھا، مولانا اسفندیار صاحب سے یہ بات سنی جو ہمارے والد کے حوالے سے سنائی۔ کہنے لگے کہ چیل کوٹھی والا جس مکان پہ وہ چیل بنی ہوئی تھی، چیل کوٹھی مشہور ہو گیا، تو فرمایا ہمارے والد نے کہ اس کے مالک سے کسی نے پوچھا کہ یار یہ تو شہباز، عقاب، یہ تو پھر بھی قابل ذکر پرندے ہیں، یہ چیل سے تمہیں کیا محبت ہو گئی جو تم نے چیل بنا دی؟ یہاں بھی چیل چوک بنا ہوا ہے، رینجرز کی مہربانیوں سے چیل چوک کا بھی پتہ چل گیا۔ کہنے لگے ہمارے والد کے حوالے سے کہ مولانا احتشام الحق صاحب نے فرمایا جب کسی نے پوچھا جا کے کہ بھئی چیل کوٹھی چیل کیوں تم نے بنائی اپنے گھر پہ، کہنے لگا مولانا میرا کوئی یقین کر لے تو میں نے تو شہباز اور عقاب بنایا تھا، مجھے کیا پتا آگے چل کے چیل بنا دیں گے لوگ اسے۔ میں نے تو عقاب، اور مجھے عقاب پسند ہے، مجھے ہماری ایئر فورس میں عقاب کی وہ نہیں بنی ہوئی تصویر ہے، اب کوئی کہے جی چیل فورس، تو چیل میں اور عقاب میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ فرمایا کہ حسن سیرت سے ہے مردان دلاور ممتاز، ورنہ صورت میں تو کچھ کم نہیں شہباز سے چیل۔ آج لوگ صورتیں بنانے میں تو لگے ہوئے ہیں، اپنی شکل سب کو اچھی لگتی ہے، سیرت کی طرف توجہ نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئینے کے بارے میں فرما دیا جب آئینہ دیکھو اول تو تقوی یہ ہے، احتیاط یہ ہے کہ گھر کے جتنے بھی آئینے ہیں ان پہ کوئی جالی دار پردہ ڈال دو، ہر وقت شکل نظر آئے گی تو پتہ چلے گا کہ مغروروں کی فوج پھر رہی ہے گھر میں، ہر شخص دیکھتا ہے اپنے آپ۔ لیکن اگر نہ بھی کرو تو آئینے میں اگر دیکھو تو یہ دعا پڑھو، اللہم حسن خلقی کما احسنت خلقی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسجد میں ہم بیٹھے ہیں اور کوئی کہے جی مسجد میں آ جاؤ، بھائی آ تو گئے۔ بعض لوگ مذاق میں کہتے ہیں سر میں آئی کمن، اندر گھس گئے، تو بعض کہتے ہیں کہ میں آئی کمن کہنے کہ آ تو گئے گھس گئے، اب پوچھ رہے ہیں کہ میں آ سکتا ہوں۔ بھائی یہ پوچھنا ہے تو باہر سے پوچھو جی میں اندر آ سکتا ہوں۔ لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا ہے تو کیا نعوذ باللہ اللہ میاں نے ویسے ہی شغل کے طور پہ فرما دی ہے بات؟ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ کے لیے تو ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ اسلام میں داخل ہیں، اہل ایمان ہیں، خود اللہ میاں مومن کہہ کے بلا رہے ہیں، لیکن بات کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ عدو مضل مبین۔ 22ویں سپارے میں ہے یہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ میں اسی لیے اس بات کو آج اتنا لمبا ہو گیا ہے یہ بات، ورنہ میرے مضمون میں شامل نہیں تھی۔ کوئی کہے جی ہم اسلام میں ہیں تو ہم ہیں تو مسلمان، بالکل کہنا چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے، لیکن جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کبھی اس پہ بھی غور کر لو۔ کیا اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں جانتے کہ آپ جلوت میں کیا کر رہے ہیں؟ جلوت کا تو سب کو علم ہے، خلوت میں کیا کر رہے ہیں؟ اور خلوت سے بھی زیادہ چھپی ہوئی چیز آپ کے تصور میں کیا ہے، آپ کے خیالات کیسے ہیں؟ تو خیالات کے اوپر بھی تو پکڑ ہو سکتی ہے
اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بنایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا خیالات آ رہے ہیں، کبھی یہ خیال، کبھی وہ خیال، برے خیال بھی آ رہے ہیں، اچھے بھی آ رہے ہیں۔ تو اللہ عالم الغیب اس معنی کر رہے ہیں، فرمایا کہ ہم انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ کیا سوچ رہا ہے، کیا اس کے دماغ میں ہے، کیا اس کے اندر خیالات آ رہے ہیں۔ تو اس لیے اگر اللہ میاں فرما دیں کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ تو کوئی تو کمی، کوئی کوتاہی، کوئی نقص تو دیکھا ہے، تبھی تو فرمایا۔ اس لیے کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے، اب عقیدے کی بات سن لیجئے، ہمارا ایمان اہل سنت والجماعت کا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام نبیوں کو معصوم عن الخطا بنایا ہے۔ معصوم عن الخطا، ان سے گناہ ہو نہیں سکتا، کر سکتے ہیں لیکن ہم ہونے دیتے نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ نبیوں میں گناہوں کا مادہ ہی نہیں ہے، مادہ تو ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 100% بھی اگر ہو سکتی ہے کسی کی ذات اقدس اسلام اور ایمان کے حوالے سے، تو وہ صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو ایک حکیم گزرے ہیں، بڑے اس وقت نام ذہن میں نہیں آ رہا، انہوں نے اپنا ایک معیار بنایا کہ صحت کا معیار کیا ہے۔ حکیم ہیں، پرانے وقت کے حکیم ہیں، اور انہوں نے یہ معیار پہلے بنایا کہ صحت کہتے کسے، صحت جسم اور بدن کی صحت۔ اب انہوں نے غور و فکر کیا اور سب، تو نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ 4 خلطیں ہیں ہر انسان میں، 4 خلطیں: خون، بلغم، سودا، صفرا۔ میرے والد فرماتے تھے عالم دین ہونا بہت بڑی بات ہے، علم دین پڑھنا، لیکن علم دین کے ساتھ اگر حکمت اور طب بھی پڑھ لی تو سونے پر سہاگا ہے۔ نہ وہ خود حکیم تھے، نہ ہم حکیم ہیں۔ فرمایا کہ 4 خلطیں پائی جاتی ہیں: سودا، صفرا، بلغم، خون، دم جسے کہتے ہیں۔ ان کا مزاج کیا ہے؟ دموی۔ دموی کے معنی خون ان کے اندر زیادہ ہے۔ اور یہ کون ہے جی؟ بلغمی، ان کے مزاج میں بلغم۔ ہمارے والد بھی مزاجاً بلغمی تھے، اور وہ ساری نسل میں یہ اثر چل رہا ہے، موسم بدلتا ہے، چھینکیں اور کھانسیاں، اور پھر بلغم کا اخراج۔ جسے بھی دیکھیں، بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہمارے، یہ بلغمی مزاج ہے جو موروثیت سے چلتا ہے۔ خون، بلغم، سودا، صفرا، بس یہ 4 خلطیں۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ جس انسان میں یہ چاروں کی چاروں خلطیں برابر سرابر کام کر رہی ہوں، اس کی صحت اعلیٰ درجے کی صحت۔ تو وہ فرمانے لگے کہ معیار میں نے بنایا، اب میں سروے
ٹیم لے کے نکلا یا میں نے سروے کیا، جائزہ لیا، کسی کی نبض پکڑ لی تو میں نے دیکھا 2 خلطیں ٹھیک ہیں، 2 غلط، 3 ٹھیک ہے، 1 غلط ہے، 1 ٹھیک ہے، 3 غلط ہے۔ جس انسان کی بھی نبض دیکھی تو پتہ چلا کہ کچھ ٹھیک ہے، کچھ غلط ہے۔ وہ فرماتے ہیں، اب یہ میں نے اپنے والد سے یہاں سنی تھی یہ بات سن 75 اور 80 کے دوران، فرمایا کہ وہ جو تھے حکیم، ان کا نام ابھی تک بھی نہیں ہے، بہرحال انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے جب معیار تو بنا لیا اور جائزہ لیا کہ کون اس معیار پہ اتر رہا ہے، تو میں نے تو دیکھا کوئی بھی نہیں اترا، سب میں کوئی نہ کوئی بیماری خرابی ہے، خلطیں برابر نہیں ہیں۔ اسی کی جمع ہے اخلاق، کہتے ہیں نا اخلاق فاسدہ۔ فرمانے لگے کہ میں نے جب جائزہ لیا اور خوب اس پر کام کیا کہ کوئی تو مجھے مل جائے کہ جس کی چاروں خلطیں برابر کام کر رہی ہوں، انہوں نے کہہ دیا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جب میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبی اور ان کی جسمانی اور بدنی کیفیات کو دیکھا، یعنی پڑھا، فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میرے علم میں ابھی تک کوئی انسان ایسا نہیں تھا کہ جس کی خلطیں برابر ہوں، اگر برابر کام کر رہی ہیں تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی چاروں خلطیں برابر تھیں، تو اللہ نے صحت جسم اور بدن میں بھی آپ کو یہ مقام دیا۔ تو اب آپ بتائیے کیا نبی میں کوئی نقص ہوگا؟ نبی میں نقص نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایمان یہ ہے کہ ہمارے ایمان کے مطابق اللہ کے نبی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی خرابی نہیں ہے۔ اور ایک تو اس عقیدے کو ذہن میں رکھیں، اس سے بحث نہیں ہے کہ کس نے کیا لکھا ہے، سب نے بھاڑ جھونکا ہے جس نے اس کے خلاف لکھا ہے۔ اس سے نیچے کی بھی سن لیجئے تاکہ آپ خیریت سے نکل جائیں اس دائرے سے۔ حضور کے نیچے جماعت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، ان کے بارے میں بھی ذہن میں رکھیں، یہ معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ کوئی حضرت ابوبکر صدیق سے بڑھ کے کوئی صحابی نہیں، اور بعد میں جہاں تک 100 سال میں تقریباً صحابہ کی جماعت ختم ہو گئی، 1 صدی۔ صحابہ کے بارے میں کیا ہے؟ یہ معصوم عن الخطا نہیں ہے، اسی لیے لوگوں کی زبانیں بھی چلی، قلم بھی چلے، یہ ایسے، یہ ویسے، امیر معاویہ ایسے، کسی نے حضرت علی کو کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، بس یہاں پہ وہ مل گیا انہیں فری ہینڈ، صحابہ پہ زبانیں لمبی ہو گئیں۔ لیکن یاد رکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مرتبہ اور مقام، پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ نے ان کو جو مہر لگائی ہے، یہ مہر کا مطلب واقعی مہر نہیں، لیکن قرآن میں وہ مہر موجود ہے۔ فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میرے لیے تو نہیں کہا، مولانا اشرف علی تھانوی کے لیے تو نہیں کہا، امام ابو حنیفہ کے لیے تو نہیں فرمایا، فرمایا کہ میرے نبی کے جتنے بھی صحابی ہیں، سب سے بڑے صحابی حضرت ابوبکر صدیق ہیں، آخر تک جتنے صحابہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا بدبختوں کو، گستاخوں کو،
گالیاں دینے والوں کو قیامت تک کے لیے بتا دیا، تم ان کو کچھ نہ کہو، یہ وہ ہیں جو یہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ اللہ سے راضی تو ہم بھی ہیں، کیا اللہ میاں ہم سے راضی ہیں؟ وہ ایک طالب علم نے کہیں شہزادی کو دیکھ لیا، بادشاہ کی بیٹی کو، اس نے کہا میں اس سے شادی کروں گا، بس دماغ میں آ گئی، دوستوں سے بھی کہہ دیا کہ شہزادی کو دیکھا ہے اس سے شادی کروں گا۔ دوستوں نے بھی ہنس کے بلا شہزادی، مولویوں کی تو ویسے بھی رشتے عام طور پہ نہیں ملتے اس زمانے میں، بہرحال یہ ایک بحث لمبی ہو جائے گی۔ کہہ رہا ہے شہزادی سے شادی کروں گا، اور اس مشن پہ لگ گیا، درسگاہ سے غائب ہو گیا، تعلیم چھوٹ گئی، مدرسے سے غائب، اور یہی چکر چلا رہا ہے کہ شہزادی سے شادی ہو جائے۔ کافی عرصے کے بعد جب دوستوں نے پوچھا کہ بھائی تم کہہ رہے تھے شہزادی سے نکاح کروں گا، تو کیا ہوا، کہاں تک بات پہنچی؟ کہنے 50% تو مسئلہ حل ہو گیا۔ وہ حیران، 50 تو بہت ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ 50% سے کیا مراد ہے؟ کہنے لگا میں راضی ہوں، اسے راضی کرنا ہے بس۔ اس نے کہا یہ تو 99% ہے، یہ تو کہہ رہا ہے 50%۔ بھائی تو راضی کیا ہے، سب راضی ہیں شہزادی سے شادی، شہزادی بھی تو راضی ہو، تو ہم تو سب اللہ سے راضی ہیں، آیا اللہ ہم سے راضی ہے؟ فرمایا کہ زمین کو فراغت نہیں زلزلوں سے، زمین کو فراغت نہیں زلزلوں سے، نمایاں ہے قدرت کے باریک اشارے۔ یہ ہے اللہ کی رضا مرض۔ بہرحال میں نے عرض کیا اللہ کے نبی کے صحابہ کا مقام، غلطیاں تو ان سے ہو سکتی ہیں اور ہوئی بھی ہیں، گناہ ان سے ہو سکتے تھے، ہوئے بھی ہیں، لیکن ان کا مقام سن لو، پھر ہم دعا کر لیں۔ صحابہ کا مقام یہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ توبہ کرنے والا جب توبہ کرتا ہے اللہ سے، ہم بھی تو کرتے ہیں، فرمایا کہ توبہ کرنے والا جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسے معاف فرماتے کہ جیسے گناہ تھا ہی نہیں۔ کوئی فوٹو کاپی اور نقل اٹھا کے اللہ میاں نے نہیں رکھی جیسا کہ ہم رکھتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے، یہ ہے اصل جو میں سنانا چاہ رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت بیٹھی ہے، صحابہ سے فرمایا کہ کلکم خطاؤن، تم سب کے سب گناہ گار ہو، خطا کار ہو، سیاہ کار ہو۔ یہ ترجمہ ہے۔ ویسے تو آپ کسی کو کہہ کے دیکھ لیں، وہ ایک بڑے نورانی شکل کے مسجد میں آئے، جبے قبے میں، مؤذن بیچارہ سیدھا، یہ امام بھی ایسا ہی ہوگا ہلکا پھلکا، اس نے دیکھا بڑے جبے قبے میں آئے، اس نے کہا حضرت نماز پڑھا دیں۔ ہمیں دیکھ کے لوگ کہتے ہیں جی نماز پڑھا دیں، تو انہوں نے کسر نفسی سے کام لیتے ہوئے کہا بھائی میں نہیں پڑھاؤں گا بھائی، میں گناہ گار آدمی۔ تو اس نے کہا کہ تو گناہ سے توبہ کر کے پڑھا دی۔ بس پھر تو پتہ چلا کہ غصہ ہنگامہ، تو مجھے واقعی گناہ گار سمجھتا ہے، تو آپ ہی تو فرما رہے ہیں میں گناہ گار ہوں۔ یاد رکھیے کلکم خطاؤن، حضور فرماتے ہیں تم سب کے سب خطا کار ہو، سیاہ کار ہو۔ صحابہ سے فرما رہے ہیں مراد یہ ہے کہ قیامت کی رات یا شام تک جو بچہ پیدا ہو یا جو بالغ ہوگا وہ سب اس میں شامل ہیں، ہم سب شامل ہیں۔ کلکم خطاؤن، تم سب کے سب گناہ گار ہو، خطا کار ہو۔ عمرہ کر رہے ہو تب گناہ گار، نمازیں پڑھ رہے ہو تب گناہ گار، اور صاحب حج کر رہے ہو تب۔
تو یہ مایوسی نہیں ہے۔ فرمایا کہ کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ کہنے کا مقام ہے۔ فرمایا کہ تم سب کے سب ہو تو خطا کار، لیکن تم میں بہترین خطا کار گناہگار وہ ہے جو گناہ ہوتے ہی توبہ کرتے۔ یہ ہے۔ اب سوچ لیجئے کہ ہم 27ویں شب گنتے پھرتے ہیں کہ 27ویں شب میں یہ پوٹلا لے کے جائیں گے، جہاں بھی جائیں، جیکب لائن جائیں جہاں بھی، تو وہ سمجھتے ہیں وہاں جا کے بخشوائیں گے۔ اور صحابہ کی شان یہ تھی، ادھر ان سے غلطی ہوئی، ادھر انہوں نے توبہ کی ہے۔ یہ شان صحابہ کی تھی، وہ نبیوں کا مقام تھا۔ یہ عقیدے کی بات ہے۔ باقی صحابہ کے بعد پھر اولیاء اللہ، بزرگان دین بہرحال سر کے تاج ہیں، لیکن کوئی پھر معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ یہ میں معذرت خواہ ہوں کہ میرا وہ آیتیں جو پڑھی تھی میں اس پر نہیں آ سکا، لیکن بہرحال اگلے جمعہ انشاءاللہ اس پر بیان کر دوں گا۔ تو میں نے یہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں آپ سے گزارش کروں گا، آج جمعے کی نماز سنت پڑھتے ہی قرآن خوانی یہاں پر میں نے رکھوائی ہے اپنی اہلیہ کے لیے، ایصال ثواب کے لیے۔ آپ لوگ بس آدھا گھنٹہ بہت، یعنی 25 منٹ اور 30 منٹ کے درمیان جتنا جس نے بھی پڑھا ہو، بس وہ پھر اپنا سپارہ بند کر دیں، رکھ دیں۔ خواتین بھی گھر میں پڑھیں گی، رشتہ دار بھی ہیں اور بھی شاید علاقے کی آ جائیں، تو قرآن خوانی کا انتظام ہے۔ آپ حضرات ٹھہر جائیں گے، اس لیے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے، بہرحال وہ مرحوم کے لیے، مرحومہ کے لیے وہ بہت فائدہ مند ہے کہ جائے کہ ہم تو سب کے لیے انشاءاللہ دعا کریں گے۔ تو آپ ذرا سا اگر ٹھہر جائیں 25 منٹ کے لیے، تو پھر میں انشاءاللہ دعا کرا دوں گا، اور اس کے بعد